السلام علیکم خواتین و حضرات. آج مجھے علامہ اقبال کی ایک نظم میں سے دو شعر یاد آ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں: ہے گرچہ رواں اب بھی لہو تیری رگوں میں، نہ گرمی افکار نہ اندیشہ بے باک، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانیوں ملائیو پیری. اب اس میں دو الفاظ، دو ترکیب جو علامہ نے استعمال کی ہیں وہ بہت اہم ہیں. ایک تو گرمی افکار اور دوسرا اندیشہ بے باک. پھر باقی تو تاریخ کا ہے ذکر کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. لیکن میں یہ سب باتیں آرٹ کے حوالے سے کر رہا ہوں. دیکھیے، فنکار جو ہے وہ عام آدمی سے تھوڑا سا ہٹا ہوا ہوتا ہے. حالانکہ ہیں تو وہ بھی انسان، فنکار بھی انسان، سب انسان ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق ہے ایک تو حساسیت کا، اور دوسرا کسی فن کی کوئی صلاحیت وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، آپ کے اندر موجود ہوتی ہے. تو اس حساسیت کی شان سے آپ اس کو تیغ آبدار بنا لیتے ہیں. اور دیکھیے، دو قسم کی دنیایں ہیں. ایک تو آپ کے باہر ایک دنیا بستی ہے، ایک آپ کے اندر دنیا بستی ہے. باہر کی جو دنیا ہے وہ کامن ہے، ہر ایک کے لیے ایک جیسی ہے. لیکن اندر کی جو دنیا ہے یہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، انفرادی ہے، انڈیویجول ہے. تو اس میں مثال کے طور پہ آپ، اب میں فن ہی کے حوالے سے بات دوبارہ شروع کرتا ہوں کہ فنکار جو ہے یہ چیزوں کو ذرا مختلف اینگل سے دیکھتا ہے. وہی چیزیں جو ہر آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا پرسپیکٹو تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. چنانچہ یہ اس کی حساسیت کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ پھر اس کے اندر جو ایک کھلبلی پیدا ہوتی ہے، ایک ہیجان برپا ہوتا ہے، ایک آپ یہ سمجھیں کہ وہ گرمی افکار اور پھر اندیشہ بے باک. تو وہ پھر اس کو کچھ نہ کچھ کہنے پہ مجبور کرتے ہیں. اب یہ اظہار ہے، ایکسپریشن جسے کہتے ہیں. تو اب ایکسپریس کرنے کے لیے عام آدمی کے پاس الفاظ ہوتے ہیں، اس کے جیسچر ہوتے ہیں، بدن بولی ہوتی ہے، یا پھر اس کا ایک رویہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی نے بلایا ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، لیکن وہ جاتا نہیں ہے. اب اس میں وہ شاید اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے کہ کسی کے بلانے پہ وہ وہاں نہیں گیا. تو یہ بھی ایک طریقہ اظہار ہے. تو ساری باتیں جو ہیں آپ کی اندر کی دنیا کا ایک اظہار ہے جو عام آدمی بھی کرتا ہے، لیکن فنکار جو ہے وہ ایک اور ہی طریقے سے پھر کرتا ہے. وہ کسی نہ کسی فن سے وابستہ ہو کے، جسے آپ کہہ لیں کہ فنون لطیفہ،
فنون ادا، رقص، موسیقی، شاعری، ڈرامہ، ان میں سے کسی ایک فن کو وہ چن لیتا ہے اور اس کے اندر اپنا اظہار کرتا ہے. تو یہ پھر اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ عام آدمی جو ہے وہ تھوڑا سا کروڈ انداز میں کرتا ہے، لیکن فنکار جو ہے اس کو ایک بہت ہی پیارے سے انداز میں، جس کے اندر اس کی اپنی ذات جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، وہ اپنے تجربے کو، اپنی وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے تو وہ اس چیز کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی ایک سمپل سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ ایک فٹے کی مدد سے اسٹریٹ لائن کھینچ دیتے ہیں، لیکن ایک آدمی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچ دیتا ہے. اب ان دونوں لکیروں میں ہو سکتا ہے دونوں ہی اسٹریٹ ہوں، وہ بھی اس نے بھی اسٹریٹ ہی لائن کھینچ دی ہو، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ وہ ایک بے جان لکیر ہے، اسٹریٹ ہے، آپ کا مقصد حل کر رہی ہے، دو پوائنٹس ہیں جن کو وہ آپس میں ملا رہی ہے 180 درجے کی ڈگری پہ، تو وہ بے جان ہے. لیکن جو اپنے ہاتھ سے لکیر کھینچتا ہے اس کے اندر اس کی طبیعت، اس کی سوچ، اس کا انداز، وہ سب شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے فنکار کی جو کھینچی ہوئی لائن ہے اور فٹے کی مدد سے کھینچی ہوئی لائن ہے اس میں بہت فرق آتا ہے. تو یہ در حقیقت اظہار ہی ہے جو عام آدمی بھی کر رہا ہوتا ہے، فنکار بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن فنکار پھر اس کو ایسے مؤثر اور خوبصورت انداز میں کہتا ہے کہ دیکھیے تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. تو عام آدمی پھر اس کو اس لیے اپریشیٹ کرتا ہے کہ وہ اس بات کو کہنے پہ قادر نہیں تھا، اس فنکار نے وہ بات کہہ دی اور وہ اس کی بھی ترجمانی کر رہا ہے. تو اس لیے لوگ پھر فنکار کی قدر کرتے ہیں، فنون کی قدر اسی لیے ہوتی ہے. تو آئینہ ضمیری جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ خود سے سوچنے کے قابل ہوتے ہیں اور اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، اپنے اندر جھانک کے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. آپ نے 17-18 سال زندگی کے اپنے ماں باپ کی سائے میں گزارے، یا جہاں بھی آپ نے تعلیم پائی، تربیت پائی، وہ وہاں سے آپ نے جو کچھ سیکھا ہے، اب آپ اس قابل، جب آپ سن بلوغت کو پہنچتے ہیں تو آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ اپنے فیصلے از خود کر سکیں. لیکن جب آپ اپنے گھر سے نکل کر دکان تک جانے کے لیے بھی آپ کسی پیر صاحب کے پاس پہنچ جائیں یا کسی ملا صاحب کے پاس پہنچ جائیں کہ جی میں یہ چیز لینے جا رہا ہوں، کیا موسم ٹھیک ہے، کیا ستارے اجازت دے رہے ہیں کہ میں جاؤں اور چیز خرید کے لے آؤں. یہ پھر آپ تو ختم ہو گئے، آپ تو کچھ بھی نہ رہے. تو آپ تو کشتہ ہو گئے سلطانی و ملائی و پیری کا. سلطانی کیا ہے کہ بدرن سلطان میرے بڑے جی بہت بڑے لوگ تھے، تو آپ نے خود کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر آپ، تو یہ ساری چیزیں اس لیے وہ مجھے یاد آ رہا تھا، تو پھر اس کو فن کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا.
اب میں جو آپ سے باتیں کر رہا تھا کہ اظہار کی اور وہ ساری چیزیں اور عام آدمی اور فنکار حساسیت، آپ کس طرح کنوے کرتے ہیں اپنی چیزوں کو سب کچھ. تو عام آدمی اب دیکھیے، میں ہمارے ایک جاننے والے تھے، ایم اے انگلش انہوں نے کیا ہوا تھا، اور بڑی جوش میں وہ باتیں کیا کرتے تھے اور بڑی لمبی لمبی تقریریں کیا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے ہمیں بڑے مسائل کے اوپر. اس وقت ہم اسٹوڈنٹس تھے تو ان کی باتیں بڑے غور سے سنتے تھے، کیونکہ وہ ماسٹر بھی تھے، استاد بھی تھے کہیں پہ. اب پتہ نہیں پروفیسر تھے یا کسی اسکول میں ٹیچر تھے، یہ تو مجھے یاد نہیں، لیکن وہ پھر ہمیں باتیں بہت زیادہ بتایا کرتے تھے. تو ایک دن میں ان کی بات سن کے حیران رہ گیا. ایم اے انگلش جو شخص ہو تو اس کے سوچ میں خاصی وسعت پیدا ہو جاتی ہے. اب باتیں تو وہ روٹین کی کرتے تھے، کبھی جنگ بدر کا واقعہ سنا دیا، کبھی حضرت علی کا کوئی قول اس کو لے کے بیٹھ گئے اور اس کو تفسیر کرنا شروع کر دی، اور وہ اس طرح مذہبی باتیں زیادہ تر کیا کرتے تھے. تو ٹھیک ہے، ہم سنتے تھے. تو ایک دن انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ کوئی بات ہوئی ریڈیو پہ کہ وہ گانا سنا تو ایک دم چونکے اور کہا کہ دیکھیں، وہ میں نے اپنی بیوی کو گھر پہ ریڈیو لا کے تو دے دیا ہے، لیکن ساتھ ہی میں نے اس کو یہ بھی کہا ہے کہ جس دن مجھے اس ریڈیو میں سے موسیقی کی کسی گانے کی کوئی آواز، ایک جملہ بھی میرے کان میں پڑ گیا، موسیقی بجتی ہوئی کبھی میں نے تھوڑی سی بھی سن لی، تو میں اینٹ مار کے اس ریڈیو کو توڑ دوں گا اسی وقت. تو میں حیران و ششدر رہ گیا. میں نے کہا یہ تو ہمیں اتنے لمبے لمبے درس دیتے ہیں، اتنی باتیں بتاتے ہیں، تو یہ موسیقی کے اور شاعری کے اور ان سب چیزوں کے اس قدر خلاف ہے کہ ریڈیو تو انہوں نے لا کے گھر پہ رکھ دیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہدایت نامہ بھی جاری کر دیا کہ خبردار اگر تم نے اس میں سے کوئی موسیقی سنی یا کوئی اور اس قسم کا کوئی شاعر وغیرہ کا کسی کا کوئی کلام سنا یا کچھ، تو میں اینٹ مار کے اس کو توڑ دوں گا. اب یہ بھی دیکھیے، ایک عام آدمی اس قسم کا کردار بھی، پڑھا لکھا انسان وہ اس قسم کی سوچ بھی رکھ سکتا ہے. تو بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے، ہر ایک کی انڈیویجول سوچ ہوتی ہے. اب جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں کیونکہ ایک ڈرامہ نگار ہوں، تو اس لیے جو بہت سی قباحتیں ہیں سوسائٹی کے اندر، ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اور اصلاح کی کوشش کرنا میری بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، ایک ڈرامہ نگار کی حیثیت میں، اور یہ میں ہمیشہ پوری تندہی سے پورا کرنے کی کوشش کرتا رہا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بذات خود ایک فرشتہ ہوں، نہیں، کبھی بھی نہیں کہا، نہ ہی میں کبھی کلیم کروں گا ایسی بات. انسان ہوں، اور پھر یہ جو فن ہے اس کے اپنے تقاضے بھی ہوتے ہیں. یہ چاہتا ہے کہ ہم تھوڑی بہت ادھر ادھر آوارہ گردی اور یہ وہ
کبھی کہیں جا کے بیٹھ گئے، کبھی کسی چیز کو آبزرو کیا، دیکھنا، آوارہ گردی کے بغیر آپ چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے، لرن ہی نہیں کر پاتے. ان کو پھر آپ کس طرح سے آپ بیان کر سکتے ہیں مؤثر انداز میں، جب تک آپ وہ ساری چیزیں ان ایکسپیرینسز سے نہ گزریں. تو یہ تو ورنہ تو پھر دو قسم کے ادب ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ادب برائے ادب، اور دوسرا ہوتا ہے ادب برائے زندگی. یہ دونوں اسکولز آف تھاٹ بڑے پاپولر ہیں. بعض اوقات ادب برائے ادب کے طور پہ بھی جو فنکار اپنے فن پارے کریٹ کرتے ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اپریشیبل ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں بہت ساری فنی خوبصورتیاں وہ ایسی سمو دیتے ہیں کہ آپ ان سے پھر ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے. وہ فن پارے ہوتے ہیں. لیکن میرا جو طریقہ کار تھا وہ ادب برائے زندگی تھا. یہ نہیں کہ میں نے کوئی مشہور ہونے کے لیے یا صرف اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، یہ میں نے تو ایک قسم کا اس سے کچھ کام لینے کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے میں نے ڈرامے کو بہت استعمال کیا. تو اس لیے وہ بعض اوقات بعض چیزیں سوسائٹی کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اصلاح چاہتا ہوں حالات کے اندر، اور لوگوں کی زندگیاں جو ہیں ان کی اندر ان کی فلاح و بہبود چاہتا ہوں. وہ اپنی زندگیاں خوشیوں سے، خوشحالیوں سے بسر کریں. یہ میرا ایک خواب ہے، اور میرا فن ڈرامہ کو اپنانے کا مقصد بھی بنیادی طور پہ یہی تھا. تو اسی حوالے سے میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کسی کے پلے میرٹ نہیں ہوتی لیکن وہ کسی خاص کرسی پہ جا کے بیٹھ جانا چاہتا ہے، تو یہ سوسائٹی میں بہت زیادہ بگاڑ کا باعث بنتی ہے یہ چیز. اب میں اس کی مثال ایک دیا کرتا ہوں کہ آپ نے اگر جہاز چلانا سیکھا ہی نہیں ہے تو آپ ایک اگر جہاز کے مالک بھی بن جاتے ہیں، خرید بھی لیتے ہیں، اتنی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھا ہے آپ کو کہ آپ نے جہاز خرید لیا، تو کیا آپ جہاز کے پائلٹ کی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں گے، اسے اڑا بھی لیں گے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. جب تک آپ اس کی ٹریننگ نہیں لیں گے، آپ باقاعدہ سیکھیں گے نہیں اس کو، اس کے ایک ایک کل پرزے سے واقف نہیں ہوں گے کہ کس طرح ٹیکسی کرتا ہے، کس طرح اڑان بھرتا ہے، پھر اوپر چل کے اس کا کیا رویہ ہوتا ہے، تو کون کون سے سوئچ ہیں، کدھر کدھر اس کو کیسے کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے، پھر کیسے آپ نے کنٹرول روم سے رابطہ رکھنا ہے، پھر کیسے آپ نے لینڈنگ جو ہے وہ سیفلی کرنی ہے. یہ سارے مراحل ہیں جو آپ نے وہ طے کرنا ہوتے ہیں. تو اسی کو میرٹ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ سارا کچھ سیکھ جاتے ہیں اور پائلٹ بن جاتے ہیں تو پھر آپ پائلٹ کی جاب حاصل کرنے کا میرٹ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ جو تھوڑے سے پاورفل ہوتے ہیں وہ پھر میرٹ کو رونتے ہیں.
کیونکہ ان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، اس کے پاس بیکنگ ہوتی ہے، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، تو وہ کسی بھی کرسی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کرسی کے تقاضے کیا ہیں، ان سب کا کام آنا چاہیے. اور پھر یہ جب میرٹ کو روندا جاتا ہے تو بڑی تباہی مچتی ہے. وہ پھر اسٹیک ہولڈر ہونے کے ناطے کہ جی یہ تو ہمارا خاندانی کام ہے، وہ تو یہ تو ہمارے سوا اور کسی کو بھلا اجازت ہی کیسے دی جا سکتی ہے کہ وہ کوئی کرے. اور جب پھر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر یہ اس قسم کے طاقتور لوگ، ان کا ہتھ کنڈا کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو واجبی سی تعلیم دے کے فارغ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی اتنا شعور ہی نہ رکھے کہ کوئی ان کے ساتھ آ کے بات کرے کہ جناب آپ کے پاس تو یہ میرٹ ہی نہیں ہے، تو آپ کس طرح، جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرٹ کیا ہوتی ہے تو وہ کیوں سوال کریں گے. اب چاہے وہ جہاز جو ہے وہ شکولے کھائے یا اوپر سے دھڑام نیچے آ گرے، وہ کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ میرٹ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اسٹیک ہولڈرز یہ اس طرح سے نہیں ہوتے. اسٹیک ہولڈرز وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جان ماری ہوتی ہے، جنہوں نے جانکاری لی ہوتی ہے، جنہوں نے وہ ساری چیزیں از پر کی ہوتی ہیں اور کہیں نہ کہیں کمپٹیشنز کے اندر اپنا آپ منوایا ہوا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کے اہل ہوتے ہیں. اور پھر یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جب میرٹ نہیں ہوتی تو آپ کو اگر کوئی ٹف ٹائم دیتا ہے کہ جی نہیں آپ تو اس چیز کے اہل نہیں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ طاقتور ہیں اور آپ کے پاس وسائل ہیں تو پھر آپ روندنا شروع کر دیتے ہیں. روندنے کی مثال پھر یہی ہے نا کہ آپ 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں پھر نااہلیت کو پروان چڑھایا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ. اور اس طرح پھر تقسیم در تقسیم کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اب بس وہی پھر اپنا اپنا گھوڑا اور اپنی اپنی تلوار. یعنی یہ وہی پرانے زمانوں میں جب جس کے پاس چند سپاہی ہوتے تھے تو جہاں مرضی جا کے اگر کوئی وہاں سے مزاحمت نہ ملے تو قبضے کر لیتے تھے، ان کے سارے مال و اسباب کو ہڑپ کر جاتے تھے، ان کی زمینیں چھین لیتے تھے. وہ جو ان کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے وہ پھر بیچارے در بدر ہو جاتے تھے. یہ ان کی جگہ پہ بیٹھ کے عیش کرتے تھے. تو یہ اس طرح پھر اب اگر ماڈرن سوسائٹیز کے اندر دیکھا جائے تو یہ کام وہ تقسیم در تقسیم کر کے کر رہے ہیں اسی طرح سے. چلیں خیر، باتیں تو ہوتی رہیں گی.